السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر میں آپ کے روبرو ہوں۔ آج کلاس 12 کی اردو میں ہم لوگوں کو پڑھنا ہے متشاعر، جو ایک ظریفانہ نظم ہے اور اس کے لکھنے والے ہیں جناب ظفر کمالی۔ یہ ایک کتاب کی ہو بہو نقل ہے، کیونکہ میں نے دیکھا کہ آپ کو ایسی ہی چیزیں زیادہ پسند آتی ہیں، اور میں نے اس ویڈیو کو اس لیے بھی بنایا کہ دیکھتا ہوں کہ آپ کیسی ویڈیو پسند کرتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مختصر ترین سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ متشاعر کے لفظی معنی کیا ہیں؟ تو جواب ہے بناوٹی شاعر۔ نرالا اثر متشاعر کی کس چیز میں ہے؟ تو نرالا اثر متشاعر کی بٹر میں ہے۔ تیسرا سوال ہے متشاعر بھلے ہی شعر نہیں کہتا ہو لیکن وہ کس بات پر مطمئن ہے؟ تو جواب ہے شہرت نام و نمود پر مطمئن ہے۔ چوتھا سوال ہے کس کام سے متشاعر کبھی نہیں تھکتا؟ جواب ہے جی حضوری سے نہیں تھکتا۔ اس کے بعد ہے دھنباد اور جھڑیا کس بنیاد پر متشاعر جاتا رہتا ہے؟ تو جواب ہے چاپلوسی کی بنیاد پر متشاعر دھنباد اور جھڑیا جاتا رہتا ہے۔ سوال نمبر 6 میں ہے متشاعر کا یار کون ہے؟ تو تزمین لکھنے والا متشاعر کا یار ہے۔ متشاعر کی نظر میں غمخوار کون ہے؟ تو غمخوار وہ ہے جو اسے پیروڈیاں لکھ کر دے۔ متشاعر کا سردار کون ہے؟ تو متشاعر کا سردار وہ ہے جو اپنی دیوان متشاعر کے حوالے کر دے۔ متشاعر کا بس چلے تو وہ کون سا کام کرنا چاہتا ہے؟ تو متشاعر کا بس چلے تو وہ اکبر کے دیوان پر بھی قبضہ جمانا چاہتا ہے۔ متشاعر کن لوگوں سے دگنا کماتا ہے؟ جواب ہے متشاعر افسر سے دگنا کماتا ہے۔ اس کے بعد طویل سوالات کی طرف ہیں۔ متشاعر اردو کا جنازہ آخر کس طرح نکالے گا؟ تو یہاں جو لکھا ہوا ہے وہ آپ دیکھیے۔ زیر نظر نظم متشاعر میں متشاعر اردو کا جنازہ اس طرح نکالے گا کہ وہ خود تو شاعری کرتا نہیں، دوسروں کا کلام چوری کر کے یا خرید کر کے شاعر بنتا پھرتا ہے، ہمیشہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا رہتا ہے۔ ایسے لوگ تو ادب کے لیے بعض سے ننگ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے چہرے پر ظرافت کا غازہ مل لیتے ہیں اور اپنی جہالت سے ظرافت کے پردے میں اردو کا جنازہ نکالتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ممولے نے شاہین کا چولا بدل لیا۔ دوسرا سوال ہے اس سے شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو ممولے نے شاہین کا چولا بدل لیا، اس سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ متشاعر نے شاعر کا چولا بدل لیا ہے۔ مطلب یہ کہ ممولے کو متشاعر سے تعبیر کیا گیا ہے اور شاہین کو اصل شاعر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی کسی ادبی محفل میں متشاعر نے کسی سے کلام خرید کر ارباب ذوق سے واہ واہی لوٹ لیا اور لوگوں میں غلط فہمی پھیلا کر اصل شاعر بن گیا۔ اب میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ متشاعر کہتے کسے ہیں۔ متشاعر اس شخص کو کہتے ہیں جو شاعر تو نہیں ہوتا لیکن شاعری کرتا ہے۔ وہ کسی سے لے کر کسی سے خرید کر کوئی کلام لوگوں کے درمیان سناتا ہے اور واہ واہی لوٹتا ہے۔ اصل شاعر جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے کام نہیں کر پاتے، مطلب وہ لوگوں کی چاپلوسی نہیں کر پاتے، اس لیے ان کو بہت زیادہ پروگرام بھی نہیں ملتے ہیں۔ متشاعر کی اپنی ایک الگ مارکیٹ ہوتی ہے اور وہ مارکیٹ کے حساب سے چلتا ہے۔ اس کو لکھنے پڑھنے کا کوئی شوق نہیں ہوتا، وہ بس اردو کا جنازہ نکالتا رہتا ہے، مطلب اردو کے نام پر روزی روٹی چلاتا رہتا ہے، بہت کماتا ہے۔ اب آگے دیکھیں، اس نظم میں جن شہروں اور ملکوں کے نام آتے ہیں انہیں ترتیب سے لکھیے۔ تو شہروں کے نام ہے دھنباد، جھڑیا، پٹنہ، دلی، پونا، پیرس اور لندن، اور ملکوں کے نام ہے کینیڈا، دوحہ، قطر، شکاگو۔ سوال نمبر 4 میں ہے متشاعر خود کو کھوٹا سکہ کیوں کہہ رہا ہے؟ تو متشاعر خود کو کھوٹا سکہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ اصل شاعر تو ہے نہیں، دوسرے شعراء سے کلام خرید کر یا کسی قدیم شاعر کے دیوان سے چند غزل چوری کر کے ادبی محفلوں میں پڑھ لیتا ہے اور شاعر کی حیثیت سے اپنا تعارف کرا لیتا ہے، لیکن اگر اسے برجستہ اشعار کہنے کے لیے کہہ دیا جائے تو اس کی ساری قلعی کھل جائے گی، اس لیے وہ اپنے آپ کو کھوٹا سکہ کہتا ہے۔ سوال نمبر 5 میں ہے کیا ذبح غیرت کو بن کر قصائی، اور بیان کیجیے۔ دیکھیے اصل شعر ایسا نہیں ہے، کتاب میں جو دیا ہوا ہے میں اسے پڑھ رہا ہوں۔ تو کیا ذبح غیرت کو بن کر قصائی کا مطلب ہے کہ غیرت رہے گی تو متشاعر شاعر نہیں بن پائے گا، اس لیے متشاعر نے غیرت کو
خود سے الگ کر لیا ہے۔ اور آگے ہے، ادب کے لیے خود کو باز سے ننگ متشاعر کیوں کہہ رہا ہے؟ تو متشاعر ادب کے لیے خود کو باز سے ننگ اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ دوسروں کا کلام خرید کر یا سرقہ کر کے شاعر تو بن گیا، لیکن کبھی کبھی اس کا ضمیر زندہ ہو جاتا ہے تو اسے اپنی کم مائگی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ انہی لمحات میں متشاعر اپنے آپ کو ادب کے لیے باز سے ننگ سمجھتا ہے۔ اس کے بعد ہے، طویل سوالات کی طرف دیکھیں۔ نظم متشاعر کے لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تو متشاعر جو ظفر کمالی نے بہت اچھی ظریفانہ نظم لکھی ہے، اس میں انہوں نے متشاعر کی اصلیت کو واضح کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آج کل جو واقعی شاعر ہوتے ہیں وہ کہیں گمنام ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر سنجیدگی پائی جاتی ہے، ان کے اندر غیرت ہوتی ہے، وہ کسی کے سامنے جھکنا پسند نہیں کرتے۔ لیکن جو متشاعر ہیں ان کے اندر غیرت تو ہوتی نہیں، وہ مارکیٹ بناتے ہیں اپنی اور اسی کے مطابق چلتے ہیں۔ وہ یا تو کسی غریب شاعر سے کچھ پیسہ دے کر کلام خرید لیتے ہیں، یا کسی پرانی کتاب سے کوئی غزل نکال لیتے ہیں اور اپنے نام سے سناتے ہیں۔ ان کے اندر ایک اداکاری بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ افسر سے زیادہ پیسہ کماتے ہیں۔ تو یہ لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل ایسے متشاعر لوگ اسٹیج پر حاوی ہیں اور لوگ انہی کو پسند بھی کر رہے ہیں۔ حقیقت سے آج کل کے سامعین واقف نہیں ہیں کہ کون شاعر ہے، کون متشاعر ہے۔ آج کل کا جو اسٹیج ہو گیا ہے وہ اسٹیج ایک ادبی اسٹیج نہ ہو کر کیا کہوں کہ ایک الگ طرح کا اسٹیج بن چکا ہے، جس کا اگر کوئی نام نہ دیا جائے تو بہتر ہے۔ متشاعر ایسے اسٹیج پر حاوی ہو چکا ہے اور جو اصل شاعر ہیں وہ کہیں گمنام زندگی گزار رہے ہیں۔ شعر نہیں کہنے کے باوجود کن باتوں کے سبب متشاعر کی شہرت اور اہمیت قائم ہوتی ہے؟ تو آپ نے پہلے دیکھا کہ متشاعر کو شاعری کرنے نہیں آتی، وہ دوسروں کی خوش آمدی کرتا ہے، چاپلوسی کرتا رہتا ہے، وہ اپنے یہاں شاعروں کی دعوتیں کرتا رہتا ہے، شاعروں اور بڑے لوگوں کے سامنے بلی کی طرح میاؤں میاؤں کرتا رہتا ہے۔ اس کے شاعری کے چراغ میں تیل نہیں ہے، پھر بھی ہر ادبی محفل میں بلایا جاتا ہے کیونکہ وہ بڑا خوش آمدی ہوتا ہے۔ اگر کوئی پروگرام کرنے والا ہو، اس کو معلوم ہو جائے متشاعر کو کہ فلانا فلانا آدمی پروگرام کرتا ہے، تو پھر دیکھیے اس سے دوستی جما لے گا اور اس کے بعد مطلب اپنا کام نکال لے گا۔ اپنے انہی خصوصیات کی وجہ سے متشاعر ہمیشہ شعری سفر میں رہتا ہے، یہاں تک کہ ملک سے باہر بھی سفر کیا کرتا ہے۔ وہ جھڑیا، دھنباد، دلی، پونا ہوتے ہوئے پیرس اور لندن بھی پہنچ جاتا ہے۔ وہ جی حضوری اور خوشامد میں کبھی نہیں تھکتا، غیرت کو ختم کر چکا ہے، کیونکہ اگر متشاعر کے پاس شرم آ جائے تو وہ کسی کے سامنے جھکے گا نہیں، اور اگر وہ جھکے گا نہیں تو پھر اس کی دکانداری نہیں چلے گی۔ اس لیے متشاعر کے اندر شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہے، اصلی شاعر نقلی شاعر کے مقابلے میں حالات کی ستم ظریفیوں کا کس طرح شکار ہے، واضح کیجیے۔ تو آج کل جو اصلی شاعر ہیں وہ نقلی شاعر کے مقابلے میں حالات کی ستم ظریفیوں کا شکار اس لیے ہیں کہ نقلی شاعر والا ہتھ کنڈا اور حربہ وہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ جو اصلی شاعر ہوتے ہیں وہ نہ تو کسی کی خوشامد کر سکتے ہیں، نہ چاپلوسی کر سکتے ہیں، اور ان کے اندر وہ غیرت ہوتی ہے، وہ اپنی غیرت کے خلاف کوئی قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، اس لیے وہ گوشہ نشین ہو جاتے ہیں۔ جبکہ نقلی شاعر ہوتے ہیں وہ خوشامد اور چاپلوسی کی مدد سے ہر ادبی محفل میں پہنچ جاتا ہے، اور کوئی شاعر جو غریب ہو اس کی غریبی کا فائدہ اٹھا کر اس کے کلام کو خرید لیتا ہے اور بڑے بڑے مشاعروں میں پڑھتا ہے۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے شعراء بھی ہوتے ہیں، وہ جب اس طرح کے کلام کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے اور واہ واہی تو لوٹتا ہی ہے، کیونکہ کسی کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کلام کس کا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ بڑا شاعر کہلاتا ہے۔ وہ کسی سے تضمین لکھواتا ہے، کسی سے پیروڈی لکھواتا ہے،
اور روپیہ کے زور پر بڑا شاعر بن جاتا ہے اور دنیا یہی سمجھتی ہے کہ وہ اونچے درجے کا شاعر ہے۔ اور اس کے بعد ہے متشاعر کیا اردو کی تجارت کر رہا ہے یا زبان و ادب کی خدمت انجام دے رہا ہے؟ نظم کے حوالے سے جواب دیجیے۔ تو متشاعر کبھی اردو کی خدمت انجام نہیں دے سکتا ہے، اردو کی خدمت صرف اصلی شاعر انجام دے سکتا ہے۔ یہاں میں بتا دوں کہ متشاعر چونکہ اصلی شاعر نہیں ہوتا، وہ نقلی شاعر ہوتا ہے، اس لیے وہ اردو کو صرف تجارت کے روپ میں دیکھتا ہے، بزنس کے روپ میں دیکھتا ہے، وہ اردو کی کوئی خدمت انجام نہیں دیتا۔ وہ اردو کے نام پہ پروگرام کرتا ہے، لیکن اپنے کلام وہ ہندی میں لکھ کر لاتا ہے یا کسی دوسری زبان میں لکھ کر لاتا ہے۔ یہ شرم کا مقام ہے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، اور ایسے بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں، قریب سے دیکھیں یا پتہ کریں کہ جن کا نام آپ نے اپنے آئیڈیل کے روپ میں اپنے ذہن میں رکھا ہے، ایسے لوگ اردو میں کچھ نہیں لکھتے، ہندی میں لکھ کے لاتے ہیں، وہ اردو کے الف بے سے ناواقف ہیں۔ تو یہ لوگ اردو کی کوئی خدمت نہیں کرتے، بلکہ اردو کو کھانے اور پکانے کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے، اور اپنی اسی غصے کو ظفر کمالی نے اس نظم کے ذریعے ظاہر کیا ہے، اور اس سلیقے سے ظاہر کیا ہے کہ سمجھنے والے تو بہت کچھ سمجھ جاتے ہیں اور نہ سمجھنے والے اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ اس کے بعد آخری ہے، دوسروں سے کلام حاصل کرنے کے لیے متشاعر کون کون سے کرتب کرتا ہے؟ تو پہلے ہی میں نے کہہ دیا، متشاعر تو خود لکھتا نہیں ہے، تو وہ دوسروں سے کلام حاصل کرنے کے لیے عجیب و غریب حرکت کرتا ہے۔ اس کی شاعری کے چراغ میں تیل نہیں ہوتا، یعنی اس کی شاعری تو چلتی ہے لیکن ایک ایسا چراغ جس میں اپنا تیل نہیں ہے۔ وہ خوش آمد ہوتا ہے، چاپلوس ہوتا ہے، مکھن بازی کرتا ہے، اور دوسروں کو اپنے یہاں دعوت دیتا ہے، پلاؤ کی دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، اور چاپلوسی کے ساتھ، فنکاری کے ساتھ اس سے بہت کچھ مانگ لیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سفر کر کے دور دور کے مشاعروں میں بھی شرکت کر لیتا ہے۔ جھریا، دھنباد، دکن، پونا اور دہلی سے ہوتے ہوئے وہ دوحہ قطر تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کی پرواز یہیں ختم نہیں ہوتی، وہ خلیجی ممالک ہوتے ہوئے پیرس اور لندن، یہاں تک کہ امریکہ کے شکاگو اور کینیڈا بھی پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ رہی آج کی ویڈیو۔ میں نے کتاب کے مطابق کہا، تھوڑی سی محنت میں نے اپنی کی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ آپ کو یہی پسند ہے۔ تو چلیے، یہاں بھی تو مارکیٹ ہے نا، آپ کو جو پسند ہے میں بھی اسی طرح کا دوں گا۔ تو اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔